اینک لگنے کے بعد نستور عمران اور اس کی فیملی کے ساتھ لاہور میں رہنے لگ گیا۔ عمران کے گھر میں اس کے امی ابو، ایک بہن معطر، ان کا ملازم رحمو بابا اور اس کے چارلی ماموں رہتے تھے۔ عمران کے ابو نے گھر پہ بتایا کہ نستور اس کے رشتہ دار ہیں جو افریقہ سے 10 سال کے بعد آئے ہیں اور وہ انہی کے ساتھ رہیں گے۔ نستور، عمران اور عمران کے ابو اچھے دوست بن گئے تھے۔ وہ مل کر شرارتیں کرتے، جیسے کہ گھر میں چیزیں غائب کر دینا تاکہ گھر والے ڈر جائیں۔ وہ تینوں مل کر چارلی ماموں کو بہت تنگ کرتے تھے۔ گھر میں کسی کو معلوم نہ تھا کہ نستور ایک جن ہے۔ وہاں ہامون جادوگر نستور کی تلاش میں مگن تھا۔ گنگوما چم چم چما کچکما کچکما چل چل چکری بن بن بکری بل بزوری دسا چوڑی کھالی کی چوڑی میں ہوں چدا تو ہچ کوری آچا پور او۔ اس نے بل بتوڑی سے کہا کہ وہ اس کو بتائے کہ دنیا میں نستور کہاں رہ رہا ہے۔ بل بتوڑی اس کو بتاتی ہے کہ نستور لاہور میں ایک گھر میں رہ رہا ہے۔ ہامون کو چاہیے کہ وہ اپنا بندر لے کر بندر کا تماشا دکھانے اس گھر جائے۔ جس آدمی پر بندر بیٹھ جائے گا وہی نستور جن ہوگا۔ ہامون کو اس کا کوٹ چرا کر بھاگ جانا چاہیے کیونکہ اسی میں طلسماتی سلیمانی راکٹ ہوگا جس میں نستور کی طاقت چھپی ہے۔ ہامون جادوگر ڈگڈگی بجاتا عمران کے گھر لاہور پہنچ گیا۔ گھر کے سب لوگ باہر لان میں آ گئے تاکہ بندر کا تماشا دیکھ سکیں۔ ہامون جادوگر ڈگڈگی بجاتا گیا اور بندر ناچ دکھاتا گیا۔ اچانک بندر نے چارلی ماموں پر حملہ کیا۔ ہامون سمجھ گیا تھا کہ اب اس نے آگے کیا کرنا ہے۔ اس نے جلدی سے چارلی ماموں کا کوٹ اتروایا اور وہاں سے دم دبا کے بھاگ گیا۔ ہامون جادوگر نے کوٹ کی جیبیں خالی کر دی پر اس کو سلیمانی لاکٹ نہ ملا۔ ہامون کو بل بتوڑی پر سخت غصہ آیا۔ اس نے بل بتوڑی کو بلایا اور اس سے گلہ کیا کہ کوٹ میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بل بتوڑی بزرگ تھی کہ اس کے کالے علم کے مطابق نستور اسی کوٹھی میں ہے۔ اس نے ہامون جادوگر سے پوچھا کہ وہاں کوئی غیر معمولی شخص بھی تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد ہامون نے اسے بتایا کہ وہاں ایک موٹی بھووں والا آدمی تھا۔ بل بتوڑی نے کہا وہی نستور جن ہے۔ ہامون نے دوبارہ نستور کو قابو کرنے کا ارادہ کر لیا۔ وہ بھیس بدل کر دوبارہ عمران کے گھر گیا، پر اس بار اس نے مختلف چال چلی۔ کوہکاف سے آیا جن اپنا پیغام لے جائے۔ نستور نے جب یہ سنا تو وہ فوراً باہر گیا۔ ہامون نے اسے بتایا کہ وہ شاہ جنات کا خاص بندہ ہے اور نستور کو واپس کوہکاف لے کر جانے آیا ہے۔ نستور یہ سن کر حیران ہو گیا کہ اس کی سزا کیسے ختم ہو گئی۔ ہامون نے بتایا کہ شاہ جنات کو خبر ہو گئی ہے کہ اینک لگنے سے نستور کی نظر ٹھیک ہو گئی ہے۔ اسی وجہ سے شاہ جنات نے نظر کمزور ہونے پر کوہکاف چھوڑنے کی شرط ہٹا دی ہے۔ نستور یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے ہامون سے کہا کہ چلو کوہکاف چلتے ہیں، پر ہامون نے بہانہ کیا کہ ابھی نہیں جا سکتے۔ شہنشاہ جنات نے ایک پارٹی رکھی ہے جس کے لیے ہامون کو بہت ساری شاپنگ کرنی ہے، اور اگر نستور اکیلے کوہکاف گیا تو جل کے بھسم ہو جائے گا۔ نستور ہامون کی باتوں کو سچ مان گیا۔ اس کو کوہکاف کی بہت یاد ستاتی تھی۔ ہامون نے چلاکی سے نستور سے پوچھا کہ چونکہ اس کو نستور کی حفاظت کی ذمہ داری دی گئی ہے، اس لیے نستور کو چاہیے کہ وہ اپنی طاقت کا راز اس کو بتائے۔ اس طرح وہ اس کی حفاظت کر سکے گا۔ نستور کو تھوڑا شک ہوا۔
उसने हामून को बोला कि वो जाके शॉपिंग करे, उसके बाद वो अपनी ताकत का राज बता देगा। हामून मायूस होके वहां से चला गया। नस्तूर और इमरान की दोस्ती पक्की होती जा रही थी, पर नस्तूर अब भी इमरान और उसके घर वालों पर मुकम्मल भरोसा नहीं करता था। उसने फैसला किया कि वो इमरान को आजमाएगा, तभी उस पर मुकम्मल यकीन करेगा। इमरान के एग्जाम्स चल रहे थे। नस्तूर एग्जाम के दौरान इमरान के पास चला गया। सिवाय इमरान के कोई उसे देख नहीं सकता था। नस्तूर ने इमरान से कहा कि वो उसको एग्जाम में चीटिंग करा देगा। ये सुनकर इमरान बहुत गुस्सा हुआ और बोला, मैं एग्जाम में फेल होना पसंद करूंगा, लेकिन चीटिंग बिल्कुल नहीं करूंगा। नस्तूर बोला, पर उसको तो कोई नहीं देख पाएगा। इमरान ने कहा, पर अल्लाह ताला तो देख रहे हैं ना। ये सुनकर नस्तूर बहुत खुश हुआ और इमरान को बताया कि वो सिर्फ उसकी ईमानदारी का इम्तिहान ले रहा था। अब नस्तूर को इमरान पर मुकम्मल भरोसा हो गया था।